امیر المومنین کو کتنے لوگوں نے صرف عدل کی وجہ سے چھوڑا، عدالت کی وجہ سے چھوڑا، اور وہ امیر المومنین کے عدالت کے لگے ہوئے غربال سے گزر نہیں سکے۔ آپ پڑھیں تاریخ جا کے، کتنوں نے عداوت کی، عدو بنے، دشمنی پہ اترے صرف اور صرف عدل کی وجہ سے۔ یہ طلحہ و زبیر جیسی شخصیات، اس کے علاوہ یہی اشعث ابن قیس کندی، خوب یہ تاریخ کا ایک عجیب کردار ہے، آپ پڑھیں کہ یہ اشعث ابن قیس کندی کتنا امیر المومنین کے عدل کی وجہ سے دشمن بنا یہ امیر المومنین کا۔ یہ آذربائیجان، ایران سے اوپر ایک علاقہ ہے آذربائیجان، خلیفہ سوم نے اس کو آذربائیجان کا گورنر بنایا، والی بنایا، اور جب خلیفہ سوم کے اس واقعے کے بعد امیر المومنین خلافت پہ آئے، ظاہری خلافت پہ، امیر المومنین نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے حکومت کے گورنر یا والی حضرات، ان کا محاسبہ شروع کیا امام نے، مالی محاسبہ۔ اور اس مالی محاسبے کے اندر جب اس اشعث ابن قیس کندی کی باری آئی، پھر امام کو، چونکہ اس کا کردار امیر المومنین سے مخفی نہیں تھا، امام کو پتہ تھا کہ اس کی کیا شخصیت ہے، امام کو پتہ تھا کہ یہ غریبوں کا پیسہ، یتیموں کا پیسہ، بیواؤں کا پیسہ ناحق طریقے سے کھاتا ہے، امیر المومنین کو علم تھا۔ جب اس کے حساب کی باری آئی، امیر المومنین نے اس کا حساب کیا، مالی حساب، کہ تم کتنے دنوں سے اس منصب پہ ہو اور کتنا پیسہ تمہارے پاس ناجائز طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ روایات میں کہ 3 لاکھ کے قریب درہم و دینار اس سے نکلے، جو غصب کر کے بیواؤں کا پیسہ، یتیموں کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ، ان نادار لوگوں کا پیسہ کھا کر اس نے اپنے گھر میں جمع کر کے رکھا تھا، اور امیر المومنین نے جب حساب کیا تو اس کو وہ سارا پیسہ نکالنا پڑا، گھر سے نکالنا پڑا اور بیت المال میں جمع کروانا پڑا۔ لیکن اس اشعث ابن قیس کندی نے وہ پیسہ جمع تو کروا دیا، جب امیر المومنین کے عدل کی تلوار اس پہ چلی، اتنا دشمن بنا، اتنا دشمن بنا کہ اصول کافی کی روایت موجود ہے کہ امیر المومنین کے قاتلوں میں سے ایک قاتل یہی اشعث ابن قیس ہے۔ یہ اشعث ابن قیس قاتل امیر المومنین ہے۔ 1 مہینے تک ابن ملجم نے